अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا نصحوا لله ورسوله وقال الله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لله قلنا لمن قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان خاتون کے انتقال پر تعزیتی مجلس میں اپنے مقدس گھر میں، جس کو مسجد کہتے ہیں، جمع ہو کر کے دین کی بات کہنے اور سننے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. میرے بزرگوں، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی تجلی کا مرکز ہے، اللہ کی تجلی کا مین پاور ہاؤس ہے. پورے گاؤں میں ہر گھر میں مسجد سے اللہ کی تجلی تقسیم ہوتی ہے، اللہ کا نور تقسیم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے. اس لیے مسلمانان عالم اپنی مساجد سے سب سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. جس مسلمان کا اپنی مسجد سے جتنا گہرا تعلق اتنا گھر اس کا آباد، اور جو مسلمان مسجد سے بے تعلق ہو جاتا ہے تو اس کا گھر بھی اتنا ہی برباد ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کی تجلی کا مین پاور ہاؤس ہے. جیسے دنیا میں بجلی گھر ہوتا ہے، پاور ہاؤس ہوتا ہے، اس سے ہمارے گھر کا میٹر کنیکٹ ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں بجلی آتی ہے. اور اگر پاور ہاؤس سے میٹر کا کنیکٹ نہیں ہے تو ہمارے گھر میں اندھیرا رہتا ہے. یہ دنیاوی روشنی کے لیے میٹر کا کانٹیکٹ پاور ہاؤس سے ضروری ہے. اسی طرح آخرت کی روشنی کے لیے
زندگی کے اندر برکت کے لیے، اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کے لیے مسجد سے متعلق ہونا بہت ضروری۔ اسی لیے مسجد وار جماعت کے ذریعے سے ہر محلے کی تمام گھر کو مسجد سے جوڑا گیا ہے۔ لہذا اسلام میں مسجد کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ میرے بزرگوں، میں نے اس وقت قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ایک بہت مختصر ٹکڑا پڑھا ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جس میں ارشاد فرمایا جب مسلمان اللہ کے خیرخواہ ثابت ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرخواہ ثابت ہو۔ حدیث پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراسر خیر خواہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی، مسلمان مذہبی پیشواؤں کی اور ائمہ سیاست کی خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرنا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، اس امت کا یوسف قرار دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام میں مختلف شان کے لوگ تھے، کوئی زہادت کا امام تھا، کوئی صحابی علم کے اندر تفسیر کا امام، کوئی حدیث کے علم کا امام، کوئی فرائض کے علم کا امام، کوئی حلال اور حرام کے احکامات کا علم کا امام، کوئی صحابی تجوید میں قرات کا امام، مختلف زبانوں پر مختلف لہجوں پر قرآن کریم کو تلاوت کرتے تھے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، بخاری نے ان سے روایت نقل فرمائی، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن میں 3 مرتبہ بیعت کی۔ سب سے پہلے شہادتین پر کہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز کو پابندی سے ادا کرنے پر بیعت کی، زکوٰۃ کے دینے پر بیعت کی، اور چوتھے نمبر میں فرمایا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر ہم نے بیعت کی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے گورنر تھے ملک شام میں، اور ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس موقع پر حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت پیش کی تھی۔ آج کی بات کا خلاصہ، آج کی بات 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر میں خیر خواہی، نصیحت اللہ کے لیے، نصیحت رسول اللہ کے لیے، نصیحت مذہبی پیشواؤں کے لیے، اور نصیحت عام مسلمانوں کے لیے۔ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی کا لفظ ہے۔ عربی میں نصیحت کہا جاتا ہے نصحت العسل، مد ہوتا ہے شہد، اس کے چھتے میں شہد بھی ہے، مکھیوں کے بچے بھی ہیں، اس میں ہگار بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بیان قرآن میں ذکر کیا ہے سورہ نحل میں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تم پہاڑوں میں گھر بناؤ۔ شہد کی مکھی اپنا پولا، اپنا چھتا پہاڑ میں بناتی ہے، کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے۔ دیکھو اس میں بہت عبرت کا مقام ہے۔ ایک مکھی ہے، اس کا ایک زبردست نظام ہے، اس کا ایک یعصوب ہے، یعنی بڑی مکھی، کہ قرآن میں واقعہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور بنایا، اس میں انتہائی خطرناک درجے کا زہر بھرا ہے۔
وہ تو شہد کی اگر زہریلی مکھی کسی کو کاٹے تو پتہ چلے۔ ایک مرتبہ اسی طرح میں زیارت کے بیان سے فارغ ہو کر واپس سریڈو گھر جا رہا ہے، 11:15 بجے کیڑیواؤں سے آگے ایک نے فارم ہاؤس رکھا ہے مد کا، وہاں سے کوئی مکھی پاس ہوئی۔ اللہ کی قدرت، 15 سال سے اپ ڈاؤن کرتے ہیں، کبھی نہیں، دن دہاڑے 11:45 بجے یہاں آنکھ کی پلک کے پاس ایک مکھی نے ڈنک مار لی اور فوراً میں نے یوں کھینچ کر کے پھینک دیا۔ ہوتا ہے، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا خطرناک کڑوا تجربہ کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا کہ اب میری موت ہو گئی، اب میں گیا دنیا سے۔ یہاں صرف کاٹا تھا، اس نے اندر کاٹا گیا، مدرسے پہنچا وہاں سے 5 منٹ میں، تھوڑی دیر کے بعد بدن پھولنے لگا، یہ حلق اتنا بڑا ہو گیا، وہ چہرہ بھی پھولنے لگا، اور جسم کی ہر رگ کے اندر انتہائی خطرناک تکلیف پیدا ہو گئی۔ جب یوں دیکھنے لگے تو نیچے گردن نہیں ہوتی ہے سوجے کی وجہ سے، فوراً مجھے لے گئے بچے اور یہاں ہاسپٹل میں وہاں قریب میں ہے، اس نے فوراً انجیکشن لگایا، بوٹل شروع کر دیا، کہا گھنٹے میں آرام نہیں ہوا تو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے گا ویراول۔ گھر سے اس ڈاکٹر نے پانی بھرا، گلوکوز کا وہ اندر ڈال دیا اور پلا دیا، اور دونوں طرح انجیکشن بھی ڈال، دوائی بھی پلا دی۔ 1 گھنٹے میں دھیرے دھیرے جو ہے اب افاقہ ہونا شروع ہوا، ریکوری شروع ہوئی۔ تب پتہ چلا کہ ایک مکھی کی تھوڑا سا زہر انسان کی زندگی کے ختم کرنے کے لیے کافی، حالانکہ وہ زہریلی مکھی بھی نہیں تھی، یہ ایک قدرت نے اس میں زہر رکھا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کاملا اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ تم پہاڑ میں گھر بنا، من الجبال بیوتا ومن الشجر، اور درختوں میں گھر بنا، ومما یعرشون، اور لوگوں کے رہنے کے گھروں کے مقامات میں گھر بنا۔ اس لیے شہد کی مکھی کے چھتے 3 جگہ ہوتے ہیں، یا تو پتھر میں ہوتے ہیں، یا تو گھروں میں ہوتے ہیں، یا درختوں میں ہوتے ہیں، اور سب سے قیمتی مد وہ جو پتھر کا مد ہوتا ہے، ایک طرف اس میں یہ ڈنک مارے تو زہر چڑھ جائے، اور دوسری طرف اللہ فرماتا ہے شہد کی مکھی کو حکم دیا ثم کلی من کل الثمرات فسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس۔ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تو پھلوں سے رس چوس اور پھولوں سے رس چوس۔ وہ رس چوستی ہے، اس کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے پیٹ سے داخل ہو کر پھر یہ شہد بنتا ہے، اور اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ ایک جانور ہے، لیکن خداوند قدوس نے اس شہد کی مکھی میں کیا تاثیر رکھی، ایک چھتا بناتے، اس میں ایک دن میں اس چھتے میں 70,000 مکانات ہوتے ہیں، اور 70,000 مکانات میں اس کے انڈے اور بچے دینے کی جگہ بھی ہوتی ہے، اور اس کا ہگار بھی ہوتا ہے، اور اس کا شہد بھی ہوتا ہے۔ قرآن نے اس واقعہ عجیبہ کو ذکر فرمایا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، نصیحت کا ترجمہ، نصیحت کا ترجمہ ہوتا ہے نصاحت العسل۔ شہد کے چھتے میں سے ہگار کو الگ کر دینا، بچوں کو الگ کر دینا، اور اس میں سے صاف شفاف پیور مد نکال کر انسانوں کی غذا بنانا۔ تو جیسے شہد سے ہگار اور مکھی کو الگ کر کے اس کو خاص کیا، اس کو پیور کیا، اس کو صاف کیا، یہ نصیحت کا ترجمہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس کو نصیحت کی جاتی ہے اس کے برے حال کی اصلاح کر کے اس کی خیرخواہی کرنا، منصوح کے برے حال کی اصلاح کرنا، اس کی خیرخواہی کرنا، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی ہے،
اللہ کے لیے. بھائی اللہ کے ساتھ کوئی خیر خواہی کیا کرے گا؟ اللہ کوئی جسم ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے؟ انسان کا ایک جسم ہے، بچے کے ساتھ خیر خواہی، جوان کے ساتھ خیر خواہی، بوڑھے کے ساتھ خیر خواہی، لیکن اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب؟ ہم اللہ کی کیا خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا اللہ منعم حقیقی ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کائنات کو وجود بخشنے والا ہے. کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ بنایا. اپنی قدرت سے 6 دن کی مقدار میں سے 2 دن میں آسمان بنایا، 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں کائنات کی ساری مخلوق بنائی. 6 دن میں اللہ نے پوری کائنات بنا دی. جمعہ کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے اللہ عرش پر جلوہ افروز ہو گیا. پوری کائنات کو عدم سے وجود اللہ نے بخشا. پوری کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے. پوری کائنات کا بقا اللہ کی قدرت سے ہے. کچھ بھی نہیں تھا، بغیر نمونے کے اللہ نے بنایا، بغیر کسی طاقت کے اللہ نے بنایا. اللہ اپنے وجود میں اکیلا ہے، اللہ اپنے بقا میں اکیلا ہے. وہ زبردست خالق ہے، وہ منعم حقیقی ہے. اللہ نے انسان کو نعمتوں سے مالا مال کیا. الم نجعل لہ عینین، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، ولسانا وشفتین، بولنے کے لیے زبان اور 2 ہونٹ دیے. اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. منعم حقیقی اللہ ہے. وہ چلنے کی طاقت دیتا ہے، وہ پکڑنے کی طاقت دیتا ہے، وہ آنکھوں کو دے کر کے دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، وہ کان پیدا کر کے سننے کی طاقت دیتا ہے، وہ رات کو نیند طاری کر کے اللہ پاک انسان کے جسم میں سکون کی طاقت بخشتا ہے. یہ سب کچھ کرنے والا منعم حقیقی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے. نعمتیں سب اللہ کی. انسان نعمتیں کھاتا ہے، پیٹ میں جاتی ہیں، ہضم اللہ کرواتے ہیں، قلب میں خون اللہ پہنچاتے ہیں، فضلات کو پیشاب پاخانے کے راستے سے خدا نکالتے ہیں. منعم حقیقی اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے. اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ ہی کی عبادت کی جاوے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جاوے. ان تعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کی مان کر کے چلو، اللہ کا غیر ماننے کے قابل نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات ماننے کے قابل ہے. یہ عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. کیوں؟ وہ اللہ منعم حقیقی ہے، وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ مالک ہے، وہی اللہ زندگی بھی دیتا ہے، وہی اللہ مارتا بھی ہے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، سارے زندے اللہ کی زمین پر سموئے ہوئے ہیں، اور انسان کی موت کے بعد قبرستان میں آدمی سما جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، زندے بھی سارے اللہ کی زمین پر سما جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ کائنات کی کوئی زمین تنگ پڑی. انسانوں کے بسیرے کے لیے اللہ کی زمین کبھی بھی تنگ نہیں ہوئی. اچھا، انسان کی موت کے بعد اس کو قبر دی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. ورنہ اگر زندگی میں باپ کے سامنے بیٹا، بیٹے کے سامنے باپ، اگر اس کو زمین پر رکھ کر اس کی لاش پھول جاوے، پھٹ جاوے، اس میں کیڑے پڑ جاوے، تو کیا بیٹے کے انتقال کے بعد باپ کی یہ حالت دیکھ کر کے بیٹا کا یہ حال دیکھ کر باپ کبھی دنیا میں سکون کی زندگی حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ نے قبر دے دی، اب پتہ نہیں، قبر پر پاٹ ڈھانک دی، اب ہم نے اس کو دفنا دیا. اب اس کے بعد ایک زندگی شروع ہوتی ہے، ایک عجیب زندگی کی شروعات ہوتی ہے. میت کو دفنا کر 40 قدم آدمی دور چلا جاتا ہے. اتاہ ملکان فیجلسانہ ویقعدانہ ویسألانہ، 2 فرشتے آئیں گے.
ہم نے سلا دیا، یہ بٹھا کریں گے اور بٹھائیں گے اور اس سے سوال کریں گے من ربک من نبیک ما دینک۔ سوال جواب کوئی آسان نہیں ہوں گے۔ ایک قبر تنہائی کی جگہ ہے، 7 بائی 3.5 اڈھی فٹ، 6.5 فٹ لمبی ہے، 2.25 اڈھی فٹ چوڑی ہے۔ یہ انسان کا گھر ہے آخرت کا، اسی لیے کسی کے گھر کو خراب نہیں کیا جاتا ہے، گھر آباد کیا جاتا ہے۔ قبر کی تعظیم کرنا واجب ہوتی ہے۔ یہ ایک انسان کا گھر ہے جس کو انسان اپنی زندگی میں تیار کراتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے آدمی اپنا کفن تو ساتھ میں رکھ سکتا ہے، پاس میں رکھ سکتا ہے زندگی میں، لیکن اپنے لیے نکی قبر کی جگہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں گھر ہیں، 25 آدمی ہیں، کبھی کسی کا انتقال ہو گیا، ایک آدھ قبر ایڈوانس میں رکھ دی، کسی کو کام آئے گی، گھرانے میں، خاندان میں، کٹمب میں، یہ تو جائز ہے۔ لیکن میرے اپنے لیے میرے نام کی قبر بے بنا کر زندگی میں رکھوں، یہ بنا ہے۔ کیوں کہ ہم میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ مدینے میں مرنا ہے، اور ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہونا ہے۔ ایک طرف تو ہم دعا کرتے ہیں، زندگی بھر دعا ہے کہ اللہ مدینے کی زمین میں مرنا ہے، اللہ میری یہ دعا قبول کر لے اور جنت البقیع کا قبرستان دے دے۔ کیوں؟ 70,000 انسان بغیر حساب کتاب سے یہاں سے اٹھیں گے اور جنت میں جائیں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اس قبرستان کی ایک خاص فضیلت ہے۔ حالانکہ وہ قبرستان کیسی جگہ میں تھا؟ وہاں کانٹے اگتے تھے، کانٹے۔ تم کسی بھی گاؤں کا سروے کرو تو قبرستان میں کانٹے ہوں گے۔ اب کبھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ قبرستان میں بڑے کانٹے کیوں اگتے ہیں؟ تو جنت البقیع جس وقت بنا اس کو بقیع غرقد کہتے تھے، اور بقیع غرقد اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں سخت کانٹے اگتے تھے۔ ہمارے حسین احمد کا قبرستان دیکھ لو، مانگرول کا قبرستان دیکھ لو۔ اچھا، قبرستان گاؤں کے سیماڑے پر ہوتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر گاؤں کے لاسٹ بارڈر پر قبرستان، پہلے گھوڑ دوڑ ہوتا تھا، گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی، اور وہ بھی گاؤں کے کنارے ہوتے تھے۔ اس لیے پرانی کتابوں میں گاؤں کی حد بندی وہاں تک لکھی ہے جہاں قبرستان ہو، یعنی قبرستان کی حد تک گاؤں ہوتا ہے۔ آج جدید فقہی مسائل کے اندر توسیع ہو گئی، جو نگر پالیکا کی حد ہے، جو گرام پنچایت کی حد ہے، حسین آباد کے بعد شیری، آج ادھر سے پا، تو زمینی سطح سے جہاں اس کی حد شروع ہوگی گاؤں پورا ہو گیا۔ ایک زمانے کے اندر گاؤں کے چھیواڑے قبرستان ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے گاؤں کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ تو قبرستان اس طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ ہم دعا یہ کرتے ہیں، اور اپنے لیے مخصوص قبر اسی لیے اسلام میں منع ہے۔ کیوں؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں گیب میں رکھی ہیں۔ کون کہاں کب مرے گا اور کون سی قبر کی مٹی اس کو ملے گی، یہ اللہ کو معلوم ہے، ہم کو معلوم نہیں۔ ہم رہتے ہو ہندوستان میں نہ عربستان میں بھی مر سکتے ہیں، ہم رہتے ہو عربستان میں نہ ہندوستان میں بھی موت ہو سکتی ہے۔ جس وقت ماں کے پیٹ میں جان ڈالی جاتی ہے تو ہماری لوٹی میں قبر کی مٹی بھی اللہ ڈال دیتا ہے۔ جس زمین میں قبر ملے گی اس زمین کی مٹی اٹھا کر کے فرشتہ ڈوٹی میں ڈالتا ہے۔ اب فرشتے نے ڈوٹی میں جو قبر کی مٹی ڈالی ہے وہی قبر ملنے والی ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ یہ ہے تو بندہ اپنے فیصلے سے اپنے لیے قبر کی زمین نہیں بنا سکتا، اور زمین کا فیصلہ اللہ کا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں جان پڑتی ہے اسی دن البتہ خاندان کی سہولت کے لیے، پورے گھرانے کی سہولت کے لیے 1-2 قبر ہم نے رکھ لی
किसी की भी मौत हो जावे तो कैयद को दफनाने में देरी न लगे, इस हद तक तो जायज़ है। वरना मेरे लिए मखसूस जगह मैं बनाऊं कि इसी कब्र में मुझे दफनाना, ये इस्लाम में कहीं भी मिलता नहीं है। हाँ, कफन आदमी पास में रख सकता है, इसलिए कि उसमें कोई कराहत नहीं है। और ये दो वजह से कराहत इसमें आती है। एक तो ड्यूटी में वो ज़मीन की मिट्टी मिली हुई है जहाँ उसको दफन होना है, और वहीं दफन होगा, चाहे आप कुछ भी कर डालें। और दूसरे नंबर में हम दुआ करते हैं कि मुतबर्रक मकाम में हमारी मौत आए, वो मदीना है और वो जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है। खैर, नसीहत अल्लाह के लिए, नसीहत अल्लाह के लिए ये है कि अल्लाह मुनइम हकीकी है, अल्लाह खालिक और मालिक है, अल्लाह ही सब कुछ है। तो आदमी अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहरावे, न अल्लाह की तौहीद में, न अल्लाह की इबादत में, न अल्लाह की सिफात में। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की ज़ात में अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं, अपने वजूद में वो अकेला है, वो किसी का मोहताज नहीं, उसके कोई माँ बाप नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं। अल्लाहु अहद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अकीदा बनाना पड़ेगा अल्लाह के बाबत, और इसकी पूछ होती है इंसान को कब्र में जाने के बाद। तो जब कब्र में दफना देते हैं, फरिश्ते आते हैं, बैठा करते हैं और बिठा करके 3 सवाल करते हैं, मर रब्बुका, मन नबियुका, मा दीनुका। अल्लाह को पहचान कर ज़िंदगी गुजारी थी, सवाल जवाब हो गए। अब जन्नत की तरफ से खिड़की खुली हुई है और वह नेमतों में लुत्फ़ उठा रहा है। अजीब, कम से कम ज़िंदगी 500 बरस की है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी खुदा बेहतर जानते हैं। फिर बांस बादल मौत के दिन ये कब्र से उगेगा, उठेगा, जैसे हमने मांडवी का दाना ज़मीन में डाला था और हफ्ते के बाद अंदर से ज़मीन फाड़ करके कुंपल बाहर निकलती है और एक खेत हरा भरा हो गया है, इसी तरह इंसान उगेगा बांस बादल मौत के दिन और मैदान महशर में खुदा के दरबार में हाजिर होगा। ये पेशी हर एक के साथ होने वाली है। अल्लाह के साथ खेर ख्वाही, अल्लाह के नबी के साथ खेर ख्वाही। अब नबी के साथ खेर ख्वाही क्या है? नबी का बुनियादी 4 हक है। नबी की अज़मत दिल में पैदा की जाए, नबी की मोहब्बत दिल में पैदा की जाए, नबी की ताबेदारी वाली ज़िंदगी गुजारी जाए और अल्लाह के पैगंबर पर कसरत से दुरूद पढ़ा जाए। नबी की खैर ख्वाही ये है कि जो जो शरीयत और दीन के अहकामात अल्लाह का नबी लेकर के तशरीफ़ लाया, उनको कबूल किया जाए, अपनी ज़िंदगी में दीन दाखिल किया जाए। मर्दों में भी, औरतों में भी, जवानों में भी, बच्चों में भी इस्लाम ने तालीम दी। कोई मर्द किसी औरत से निकाह करना चाहे, सबसे पहला हक ये है अच्छी लड़की दीनदार अपने लिए पसंद करे, अपनी औलाद का इस्लामी अच्छा नाम रखे, अपनी औलाद को दीन यानी कुरान का इल्म सिखाए, अल्लाह के पैगंबर की मोहब्बत सिखाएं। अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखानी चाहिए: अल्लाह की अज़मत, अल्लाह के नबी की अज़मत और अहले बैत से मोहब्बत। ये 3 चीज़ें अपने औलाद को सिखानी चाहिए: अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत और दीन का इल्म और अहले बैत की मोहब्बत। यह माँ बाप को सिखाना औलाद के लिए ज़रूरी है। अल्लाह का पैगंबर नबियों का नबी है, कुल आलम का खुलासा है, अल्लाह के बाद सबसे बुज़ुर्ग बाला बरतर ज़ात हैं। आप मक्के मुकर्रमा में आपकी विलादत बासआदत जनाब अब्दुल्ला के घर बीबी आमना के बतन से हुई। आपने ऐलान नबूवत से पहले 40 साल मक्के में निकाले, ऐलान नबूवत के बाद 13 साल मक्के में निकाले, 53 बरस आबाई शहर में रहे, 10 बरस हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। पैदा मक्के में हुई और अल्लाह के नबी ने सुकूनत इख्तियार कर ली मदीने मुनव्वरा में।
آپ کا روضہ مقدس مدینے میں بنا۔ دیکھو انسان کی پیدائش کی مٹی مدینہ مکہ اور انسان کی قبر کی زمین مدینہ، آقا کی ولادت کی جگہ مکہ اور آقا کی قبر کی جگہ مدینہ۔ مکہ بھی پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، اول عالم ہے، عین عالم ہے، اصل عالم ہے۔ اللہ کا گھر کعبہ مکے میں ہے، اور ادھر مدینہ دیکھو تو اللہ کے نبی کی آرام گاہ ہے۔ پوری کائنات کی تمام زمینوں میں سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی کا روضہ اطہر ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے مسلمان کو۔ آپ دین لے کر کے آئے، جو جو احکامات اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے ان کو دل سے ماننا، احترام کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ پیغمبر کے ساتھ خیرخواہی ہے۔ آپ کی عظمت دل میں رکھنا، آپ کی محبت دل میں رکھنا، آپ کی تابعداری والی زندگی گزارنا۔ کھائیں گے ایسے جیسے نبی نے کھایا، پہنیں گے وہ جو نبی نے پہنا۔ ہماری زندگی کے خد و خال وہ ہوں گے جو نبی کے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے داڑھی رکھی تھی، ہم داڑھی رکھیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے قمیص اور جبہ پہنا تھا، ہم قمیص پہنیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے ٹوپی مبارک پہنی تھی، ہم ٹوپی پہنیں گے۔ ایک نبی کی ظاہری زندگی، پیغمبر نے نکاح کیا تھا، امت نکاح کرے گی۔ پیغمبر کی زندگی میں اولاد ہوئی، امت کو بھی اللہ اولاد عطا فرماتے ہیں۔ نبی کے ساتھ خیرخواہی، جو جو احکامات اللہ کی طرف سے نبی لے کر کے آیا ان احکامات کی عظمت، محبت اور تابعداری دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی پر کثرت سے آدمی درود پڑھے، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ کم از کم دن میں 300 مرتبہ امتی ہونے کے ناطے سے ہر امتی کو نبی پر درود پڑھنا چاہیے۔ چھوٹے میں چھوٹا درود اللہم صلی علی محمد، چھوٹے میں چھوٹا درود اور سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے بڑا درود کوئی نہیں، بہت آسان ہے۔ درود کی کتابیں جیب میں رہ جاوے، چھوٹی چھوٹی بھی، اس میں 40 درود لکھے لے ہیں۔ اتنی فرصت نہ ہو تو خالی اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نماز کے بعد اگر کوئی آدمی 50 مرتبہ پڑھے تو بھی 250 مرتبہ تو ہو جاتے ہیں، 25 250 مرتبہ تو یہ ہو جاتے ہیں، اور اس میں دیر بھی کچھ نہیں لگتی۔ اس سے بہت زبردست فائدہ ہوگا، آنکھوں میں ایمان کا نور نصیب ہوگا، دل میں طمانینت نصیب ہوگی، عقل میں روشنی نصیب ہوگی، اولاد کو روزی ملے گی، گھر میں سکون پیدا ہوگا، اور انسان اپنی اولاد میں عزت پائے گا، خاندان میں عزت نصیب ہوگی، اور وہ گھر سکون کا باعث بنے گا۔ جس میں اللہ کے نبی پر درود پڑھا جاتا ہے وہ گھر کبھی روزی کی تنگی کا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمان پڑھتا ہی نہیں۔ تبلیغ والوں نے بریلویوں کے لیے خاص کر دیا، بریلویوں نے تبلیغ والوں کو اس کا مخالف قرار دے دیا۔ بھائی یہ تو نبی کا حق ہے۔ اولاد کا کیسا حق ہے؟ کمانا ہی پڑے گا، محنت مزدوری کرنی ہی پڑے گی، اس لیے کہ اولاد کا پیٹ پالنا ہے۔ آدمی یہ حق سمجھتا ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے۔ جو آدمی حلال روزی کی طلب میں نکلا اور اس کی موت آ گئی گھر آنے سے پہلے، شہادت کا ثواب مل گیا۔ ابھی 3 دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا۔ دیکھو ہم کسی پر تعریض نہیں کرتے ہیں، لیکن جوانوں کو سمجھنا چاہیے زندگی امانت ہے، کھیل تفریح نہیں ہے۔ ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھا ہے اور مذاق مستی کرتا ہے، کتنوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ ایک تو ڈیزل رکشہ چلاتے چلاتے بولیرو پر آ گیا، اور باضابطہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے مراحل ہیں، اب مستی کرتا ہے اسٹیئرنگ پر۔ مستی میں کتنوں کی جان اور کتنا نقصان۔ دیکھو ڈرائیور کی خود کی بھول سے اگر کوئی مر گیا تو قتل خطا کی دیت واجب ہے،
اور دیت میں آدمی کی جان کا اس کا نقصان دینا پڑے گا آج کے حساب سے منیمم 10 لاکھ روپے. ایک سزا میں دوسرے نمبر میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے اور تیسرے نمبر میں توبہ کرنی پڑے گی. ڈرائیور کی بھول سے کوئی مرا تو سامنے والے کو 3 جرمانے دینے پڑیں گے. 10 لاکھ روپے قتل خطا کی دیت اسلامی سلطنت میں اس کو چکانی پڑے گی اس لیے کہ اس کی بھول سے مرا ہے. دوسرے نمبر میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے اور تیسرے نمبر میں اس کو توبہ کرنی پڑے گی. تب جا کر اللہ اس کو معاف کرے گا. اسلام انتہائی تلوار کی دھار پر باریک مذہب ہے. دوسری کی جان کی سیفٹی، اپنی جان کی سیفٹی اسلام کا زبردست قانون ہے. اس لیے کوئی کسی کو مار نہیں سکتا. کسی مسلمان کو انگلی کرنا گالی کی یہ بھی حرام ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اونچے درجے کے صحابی ہیں. ان کا نام جندب ابن جنادہ ہے. بخاری میں ان کی روایتیں ہیں. ایک مرتبہ اسلام کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کالے ہیں، حبشی نسل ہیں اور حبشی میں مرد بھی کالے عورتیں بھی کالی. تو ایک مرتبہ حضرت ابو ذر اور بلال میں کچھ بولا چالی ہو گئی تو ابو ذر کی زبان سے نکل گیا، اے کالی ماں کا بیٹا، کالی ماں کا بیٹا، کالیا. ظاہر بات ہے بلال بھی کالا ہے، بلال کی ماں بھی کالی ہے. یہ کوئی گالی ہوئی؟ ہماری زبان میں تو تیری ماں نے تیری بہن. اسی لیے حدیث میں فرمایا منافق کی 4 نشانی ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، عہد کرے تو غداری کرے اور لڑائی کی شروعات گالی سے کرے. بخاری میں روایت ہے کتاب الایمان میں، علامت المنافق ثلاث، منافق کی 4 نشانی ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، عہد کرے تو غداری کرے، اذا خاصم فجر، اور جب لڑائی ہو تو گالی سے شروعات کرے. ہمارے زمانے کی گالیاں ہم جانتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں یہ گالی تھی. کیا گالی تھی؟ اے کالی ماں کا بیٹا. کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انک رجل انک امرؤ فیک جاہلیۃ. ابو ذر ابھی تک جاہل کا جاہل رہا، تجھ میں تو جاہلیت کی خصلت گئی ہی نہیں. صحابی ہے، پیغمبر کا شاگرد ہے، بڑا اونچا درجہ ہے. عجیب بات بخاری میں ہے، میں نے پرسوں سبق پڑھایا، بخاری میں روایت ہے ابو ذر تو ایک ایسا انسان ہے ابھی بھی جاہل کا جاہل لگ رہا تو. ابو ذر نے کہا اللہ کے نبی بھول ہو گئی. آقا نے فرمایا اخوانکم تحت ایدیکم فمن کان تحتہ یدہ رجل فلیکرمہ ولیأکل ولیطعمہ مما یاکل. دیکھو اخوانکم خولکم تحت ایدیکم. بلال غلام ہے، کالا ہے، چونکہ وہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے. بلال غلام ہے، تمہارا دست نگر ہے. نوکر ہاتھ نیچے رہتا ہے، سیٹ کے ہاتھ نیچے رہتا ہے. ابو ذر کا تو غلام نہیں تھا، بلال کو ابو بکر نے خریدا تھا، لیکن غلام ہے، تمہارے ہاتھ نیچے ہیں. خبردار، جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو اس کو پہناؤ. دیکھو اپنے نوکروں کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف مت دو، اور اپنے نوکروں کو ان کی طاقت سے زیادہ کام دیا ہو تو ان کی مدد کرو. یہ پیغمبر نے فرمایا اخوانکم تحت ایدیکم. تمہارا بھائی تمہارے ہاتھ نیچے ہیں، تم سیٹ ہو یہ نوکر ہے. فمن کان، جس کے ہاتھ نیچے کوئی آدمی ہو
جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو اس کو پہناؤ، اور کام دو تو ان کی طاقت کے مطابق، اور طاقت سے زیادہ کام دیا تو مدد بھی کرو ان کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب کام کیا۔ ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ سفر کرتے تھے، تو ابو ذر نے سوٹ پہنا تھا۔ سوٹ کا معنی اوپر جبہ نیچے سلوار، ایک کج کلر کا، وہ سفاری سوٹ نہیں جو ہمارے زمانے میں آدھی آستین کا ہوتا ہے، یعنی اوپر کا جو کپڑا تھا وہ نیچے کا کپڑا، نیا لباس پہنا تھا، اور غلام کو بھی اتنی ہی قیمت کا کپڑا پہنایا، جو آقا نے کپڑا پہنا وہی غلام کو بھی۔ پہلے اسلام میں آزادی اور غلامی کا ایک رواج تھا، غلاموں کے ساتھ لوگ حسن سلوکی نہیں کرتے تھے، لیکن جب ابو ذر نے آقا سے سنا تو جو کپڑا قیمت کا وہی پہنتے تھے وہی غلام کو پہناتے تھے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا، ایک سوٹ بہترین تھا تو جمعہ ابو ذر نے پہنا اور اسی سوٹ کی سلوار غلام کو پہنا دی، یا غلام کو قمیص پہنا دی، سلوار اس سوٹ کی ابو ذر نے پہنی، تو لوگوں نے کہا یہ تو غلام ہے، آپ خود پورا سوٹ پہنتے تو کتنا اچھا تھا۔ تو اس موقع پر حضرت یا دونوں کا عمدہ قیمتی لباس، آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں۔ تو اس موقع پر ابو ذر نے فرمایا میں نے بلال کو ایک گالی دے دی تھی، ایک کالی ماں کا بیٹا، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ہاتھ نیچے ہیں، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف مت دو۔ تب اس کے بعد سے جب نبی نے فرما دیا کبھی بھی میں غلام کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتا ہوں، میں اس کا اکرام کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، ایمان زینت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، مدینہ سے شام کے دورے پر گئے۔ شام کے دورے پر 1 مہینے کا راستہ ہے، 1 مہینے کا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے سفر کیا تھا عبداللہ ابن انیس کے پاس ملک شام، تو 1 مہینے میں پہنچے تھے اونٹ پر۔ حضرت عمر ملک شام کے دورے پر گئے، مدینے سے ملک شام، ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، بڑے اونچے درجے کے صحابی رسول جن کے منشا پر قرآن کی 12 آیتیں اتری، لیکن کیسا خلیفۃ المسلمین، اللہ اکبر۔ ایک اونٹ ہے، 2 سوار ہیں، ایک عمر اور ایک غلام، اور وہ خلیفۃ المسلمین ہے جن کا سکہ دنیا میں پڑتا تھا۔ دونوں ایک اونٹ پر تو سوار نہیں ہو سکتے، جانور کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ وہ 10 بیگھہ کا کھیتر کھیڑ سکتا ہے تو 15 بیگھہ کے کھیتر اس کو کھیڑوانا نہیں چاہیے، جانور کا بھی حق ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اب جانور پر دوسری ہے، کڑیا بیلی چلا رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، اور یہ ماشاءاللہ چائے پی رہا ہے، ناشتہ کر رہا ہے، نہ دوسری اتارتا نہیں۔ جانور کا حق ہے۔ جب جنگلات کا سفر ہو تو آقا نے فرمایا جب تم کھانے بیٹھو، جب تم آرام یا نماز کے لیے بیٹھو تو جانور کو چھوڑ دو، وہ زمین میں چرے، تاکہ اس کے بھی پیٹ کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ اسلام کا ایک ضابطہ ہے، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے۔ اسی طرح جانور کو اوپر جب تم چلاؤ تب اس پر دوسری رکھو، اور جب تمہیں ٹھہر جانا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس کو باندھے مت رکھو۔ بعض لوگوں کی عادت ہے بڑد گاڑی میں، اب اس پر دوسری ہے، ٹنوں کے حساب سے وزن ہے، اور کوئی آ گیا تو کھڑے کھڑے باتیں شروع، ادھر ٹریفک بھی جام وہ شروع۔ اب جانور پر ظلم ہو رہا ہے۔ جانور چلتا ہو اور اس پر وزن ہو تو وہ وزن تقسیم ہو جاتا ہے اس کی نقل و حرکت پر، لیکن جانور پر بیٹھا وزن بھاری پڑتا ہے۔ اپنی بہت اچھی 4 ویلر ہو تو اس میں بیٹھا وزن نہیں ڈالے گا کہ ٹائر بیٹھ جائیں گے، اور اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن کبھی جانور کے پیڑ بیٹھ جائیں گے اس کا خیال نہیں رکھتا۔ ہم آپ کھیڑوت ہیں، جانتے ہیں ہماری کتنی بھولیں ہوتی ہیں۔
पैगंबर ने कोई ऐसा उसूल, कोई ऐसी बारीकी नहीं छोड़ी जो इस्लाम में न हो। हम किसी के दस्ते निगर और मोहताज नहीं, हमारे पास सारी इस्लाम में हिदायतें मौजूद है। तो हजरत उमर एक ऊँट पर दोनों सवार नहीं हुए, दिन में 3 मंजिल सफ़र करते थे। फजर की नमाज पढ़ी, नाश्ता कर लिया, अब सफ़र शुरू, और कैलूला के वक्त 12 बजे 12:30 बजे ख़त्म। फिर कैलूला, ज़ोहर की नमाज, फिर सफ़र शुरू करते थे। असर को मगरिब से पहले पहले और मगरिब को मगरिब के वक्त में पढ़ लेते थे। 1-2 मरहले हो गए, फिर खाना, कदर आराम, फिर जब सफ़र करते थे ईशा के बाद तो तहज्जुद तक सफ़र करते थे। ये पैदल सफ़र की तरतीब सहाबा में होती थी, और आज जो पैदल जमातें चलती है वो पैदल जमातें इसी से नक्श बनाती है। कोई किसी के घर का नहीं है, सब इस्लाम का है। खैर, तो हज़रत उमर और गुलाम जो फातेह मिस्र शाम दुनिया का फातेह है, जिस गली में उमर गुजरता था शैतान वो गली बदल देता था। इतना तो शैतान उमर से डरता था। लेकिन ज़िंदगी देखो उमर की, खलीफतुल मुस्लिमीन है रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ाहु। एक मंजिल पर गुलाम सवार होता था, हज़रत उमर ऊँट की महार पकड़ करके चलते थे। एक मंजिल पर उमर सवार होते थे, ऊँट की नकील पकड़कर गुलाम चलता था। चलते चलाते मुल्क शाम आया, अजीब इम्तिहान परीक्षा हुई। जब शाम में दाखिल होना था, अब हजरत उमर की ऊँट की नकील पकड़कर चलने की बारी थी और गुलाम के सवार होने की बारी थी। अल्लाह अकबर। अब गुलाम भी उमर का गुलाम था। मुल्क शाम में अहले किताब यहूद और ईसाई पादरी पोप किताबें ले लेकर के आए थे। आज खलीफतुल मुस्लिमीन जिनके नाम से कायनात कांपती है, उस उमर को देखना है कि वो उमर कैसा है। किताबों में तो पढ़ा था, लेकिन उस उमर को देखना है तो किताबें हाथ में लाए थे उमर का नक्शा मिलाने के लिए कि हमने जो पढ़ा है वही उमर है। आज भी ईसाई लोगों की आदत ये है, कोई अंग्रेज़ गोरी या गोरा कहीं घूमने गया हो तो उसके हाथ में एक बुक होती है, बुक, और वो बुक वहाँ से लाते हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से, और यहाँ आकर के दौरे करते हैं। महाबत लाइब्रेरी बादशाह का नवाब का जो मकबरा है देखने के लिए तो बुक देखते हैं, और बुक में है वही है कि नहीं, उसको मिलाते हैं। इसलिए उनको किसी रहबर की ज़रूरत नहीं है, वो गाइड में बुक इनके साथ होती है। आज भी ईसाइयों में ये तरीका है, हमने आंखों से देखा है, ये उनकी नस्ली चीज़ है। तो वो किताबें लाए, बाइबल लाए, इंजील लाए, तौरात लाए, और खलीफतुल मुस्लिमीन के इंतज़ार में। अब गुलाम ने कहा, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आपके लिए मुल्क शाम सजाया गया है और इधर उधर के लोग भी आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं। खुदा के वास्ते मैं मेरा हक आपको देता हूँ, आप उन पर सवार हो जाइए, मैं पैदल चलूँगा। हज़रत उमर ने फरमाया, ये बेइंसाफ़ी उमर की हिम्मत नहीं है, इस बेइंसाफ़ी की सज़ा वहाँ भुगतने का मेरे में ताकत नहीं। इंसाफ है, तेरी बारी है, तुझे सवार होने का, मैं ऊँट की महार पकड़ कर चलूँगा। और ऊँट की महार पकड़कर चलते चलते ये आस्तीन घिस रगड़ने की वजह से, वो कजावे में रगड़ की वजह से फट गई थी। अब वो सारे लोग जमा हुए और कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन यूँ ऊपर देखते हैं और यूँ किताब मिलाते हैं, तो कि नहीं, ये नहीं है, किताबों में जो उमर लिखा है वो उमर ये नहीं है। और हकीकत यही थी कि वो तो गुलाम था और उमर तो ऊँट की महार पकड़े हुए थे, ऊँट की लगाम पकड़े हुए थे। अब किसी का ध्यान उधर तो गया नहीं कि खलीफतुल मुस्लिमीन भी बड़ी गुलाम को ऊपर बिठा करके ये नौकर की तरह नीचे चल सकता हो, ये कैसे हो सकता है, इसलिए उधर ध्यान गया नहीं। हजरत अमीर मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेवकूफ़ो, खलीफतुल मुस्लिमीन ऊँट की महार पकड़े हुए चल रहा है, देखो। अब देखा तो कांप गए, हैरान हो गए कि हाय,
یہ खलीफतुल मुस्लिमीन जिनसे कायनात कांपती है, गुलाम को ऊपर सवार करके नीचे ये। फिर साहबी रसूल गवर्नर ने कहा आप ये कपड़ा निकाल दो। हजरत उमर ने फरमाया इसको रफू करा दो। अब रफू कराने के लिए दर्जी के पास भेजा। वो दर्जी यहूदी था, तो उसने रफू तो करा दिया, और रफू कराने के बाद जल्दी जल्दी स्पीड में एक नवा जोड़ा कपड़े का खरीद कर यहूदी ने अमीरुल मोमिनीन को हदिया दिया। हजरत हुज़ैफा इब्न अल यमान गवर्नर थे, तो दूसरे दिन लोगों में खिताब था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो रफू किया हुआ जुब्बा मांगा, ठिगड़ा लगाया हुआ लाओ। तो गवर्नर ने कहा आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मुनासिब ये है लोग आएंगे आप नया कपड़ा पहने और ये आपके लिए हदिया है। उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया उसको दोहराने के लिए मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात की। हजरत उमर ने क्या फरमाया, सोने के पानी से लिख लो कफ़ा बिल ईमान ज़ीनतन, कफ़ा बिल ईमान ज़ीनतन। अरे भाई, नए कपड़ों से ठाठ बताने के लिए मैं मुल्क के सामने नहीं आया हूँ, ईमान बताने के लिए आया हूँ। ईमान शो के लिए काफ़ी है, ईमान ज़ीनत के लिए काफ़ी है, और ईमानत कब्र में साकाम आएगा। ये नए नपे बरक रफ्तार चमकदार कपड़ों से मैं मेरी शान बताने मुल्क के सामने नहीं आया। मेरा जुब्बा सीधा सीधा मुझे दे दे, इसलिए कि गर्मियों का सीज़न है और वो कतान का कपड़ा है तो वो पसीना जज्ब कर लेता है, इसलिए मेरा वही कपड़ा मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब है। ईमान ज़ीनत के लिए काफ़ी है। इदा नसहु लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह के पैगंबर ने क्या दीन दिया, नबी के साथ खैर खाई, नबी के साथ खैर खाई। नबी उम्मत का खैर खा था, उम्मत का खैर खा नबी था। इस उम्मत के जालिम की मगफिरत की दुआ नबी ने की है, इस उम्मत के कातिल को नबी ने माफ़ किया है, अपने पर कत्ल की तलवार सोचने वाले को पैगंबर ने माफ़ किया है। इदा नसहु लिल्लाहि व रसूल वली अइम्मतिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के पेशवाओं की खैरख्वाही करो। अब अइम्माए मुस्लिमीन दो तरह के हैं, एक अइम्माए रुश्द व हिदायत, यानी कोई आलिम साहब, कोई मुफ्ती साहब, कोई हाफिज़ साहब, मस्जिद का इमाम साहब, अपने बच्चों का उस्ताद साहब, इसको अइम्माए मुस्लिमीन मज़हबी रहनुमा कहते हैं। भाई हमारे बच्चे का उस्ताद है, ये दीन सिखाता है, उस्ताद की कदर करो, साल में 1-2 मरतबा घर बुलाकर इनको दावत खिलाओ, इनका इकराम करो। अपने बच्चों के लिए 10 चीज़ लाते हो, उस्ताद के बच्चों के लिए 1 चीज़ भेज दो। हफ्ते में 1 मरतबा फ्रूट अपने लिए लाते हो, कम से कम 250 ग्राम उस्ताद के घर भी भेज दो। हम जुम्मे जाते हैं अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेने के लिए, 1-8 चीज़ उस्ताद के बच्चों के लिए भी ले आओ। ये मेरे बच्चों का उस्ताद है, ये अइम्मा हिदायत, मेरी मस्जिद का इमाम है, मेरे खेत में अनाज हुआ, 40 मन गेहूँ हुए, 1 मन उस्ताद के घर दे दो। इसमें लिल्ला ज़कात का कोई मसला नहीं, मेरा हक है, मेरे बच्चे का उस्ताद है। कुछ वक्त पहले हम उपलेटा जाते थे, वहाँ एक मौलवी साहब थे, उन्होंने कौम के बच्चों को जो पढ़ाया, बहुत मेहनत की, लेकिन उस उस्ताद को वो बता रहे थे 10 साल से मैं यहाँ हूँ, कसम खुदा ताला कि मैंने कपड़ा ख़रीदा नहीं, न मेरा न मेरे बच्चों को, मैंने बाज़ार में से कभी अनाज नहीं ख़रीदा, मैंने गोश्त और सब्ज़ी और दूध नहीं ख़रीदा, लोग आकर दे जाते हैं। अब इतना बड़ा गांव है, 3-4 मौलवी साहब हो, और इतने बड़े गांव में से एक दिन 1 मरतबा, ये एहसास की बात, हमारी भैंसें हैं 2-3, हम लगवे भरते हैं, कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा उस्ताद, मेरे बच्चे का उस्ताद है, उसको दूध पहुँचाओ। मेरी मस्जिद का इमाम है, उसको दूध। ये ना सोचे कि पगार मौलवी साहब को नहीं मिलता है, अरे तेरा पगार क्या हैसियत रखता है, क्या हैसियत रखे पगार आजकल के पगार क्या हैसियत रखे। मेरे घर का दूध 3000 का आता है, अब उस्ताद का तनख्वाह 6000 रुपये है, वो क्या करेगा बेचारा। लेकिन मेरे भाइयों, ये बेचारा नहीं है, हफ्ते अक़लीम की सल्तनत एक तरफ, उसका इल्म एक ज़बरदस्त अल्लाह की देन है,
جو وہ کام کرتا ہے. لیکن ہمارا حق یہ ہے، مولوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، ارے اتنا ہی نہیں، پہلے یہی گاؤں تھے، یہی گاؤں نے کوئی نوواری رات کو آ گیا تو پورے گاؤں کا مہمان ہوتا تھا اور پورے گاؤں پر فرض تھا کہ اس کو کھانا کھلاوے. اور آج مدرسے کا سفیر عشاء میں آ گیا اور بھوکا آیا ہے بیچارہ، کسی مسجد کو اٹینڈ کر کے پھر رات کو عشاء کے بعد تو کہیں گھر کھانے لے جانا نہ پڑے، ہر ایک وقت جاتا ہے بیچارہ بھوکا سو جاتا ہے. یہ حالات ہیں، چاہے ہماری بستی کے نہ ہوں. ائمہ مسلمین کی خیر خواہی کرو، ائمہ ہدایت، اور ایک ائمہ سیاست. ائمہ سیاست کا کیا مطلب؟ گرام پنچایت میں سرپنچ ہے، تعلقہ پنچایت میں تلاٹی ہے، ضلع پنچایت میں معاملتدار ہے، یہ ائمہ سیاست ہے. ایک ائمہ سیاست سماجی رہبر ہے، یہ سیاسی رہبر نہیں ہے. دیکھو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. تعلیمی پیشوا کو اساتذہ کہتے ہیں، سماجی پیشوا مسلمانوں کا مذہبی رہنما ہے، اس کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ کارن کا راجہ نہیں بن سکتا ہے، یہ قرآن کا ماہر ہوتا ہے، یہ مسلمان سماج کا رہبر ہوتا ہے، یہ اسلام کے ہر فرد کا رہنما ہوتا ہے. ان کو بچے، ان کو بوڑھے، ان کو جوان، ان کو بیمار، ان کو تندرست، ان کو عورتیں، ان کو مرد، ان کو بگڑے ہوئے حالات، ان کو سدھرے ہوئے حالات، یہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہے. آج کل ہوا یہ کہ سماج کو سیاست اور سیاست کو سماج سے جوائنٹ کر دیا. یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. سماج پیور مذہب ہے، سماج پیور مذہب ہے جس میں مذہب کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے. تو ائمہ سیاست ہیں، مذہب سماج نہیں، سیاست ہیں. ان کے ساتھ خیر خواہی برتو. جو باتوں کا وہ حکم کرتا ہے اگر اللہ اور نبی کے خلاف نہیں ہے مانو. اگر شریعت کے خلاف باتوں کا حکم کرتا ہے تو حسن تدبیر اور بہتر طریقے سے اس کو حق سمجھانے کی کوشش کرو. بھلے وہ ائمہ سیاست ہے لیکن حسن تدبیر اور حسن اخلاق سے اس کو سمجھائیں گے. بھلے تم سرپنچ ہو، بھلے تم معاملتدار ہو، بھلے تم کلیکٹر ہو، لیکن یہ چیز غلط ہے. صحیح چیز یہ ہے حسن اخلاق سے. احتجاج نہیں کریں گے، ریلیاں نہیں نکالیں گے، دھرنا پردرشن نہیں کریں گے. اسلام تعلیم دیتا ہے حسن اخلاق اور حسن تدبیر سے اس کو حق سمجھانے کی کوشش کریں گے. کوشش کرتے رہیں گے، مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا تو فریضہ پورا ہو گیا. ائمہ سیاست وعامتہم، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو. عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا کریں گے؟ اپنے لیے راحت اور آرام پسند کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے راحت اور آرام پسند کرتے ہو، اپنے لیے اکرام پسند کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اکرام پسند کرو. تو میں نے روایت پڑھی، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اللہ کے ساتھ خیر خواہی، نبی کے ساتھ خیر خواہی، مسلمان مذہبی پیشواؤں کے ساتھ خیر خواہی، مسلمان سیاسی رہنماؤں کے ساتھ خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے 4 چیزوں پر بیعت لی تھی: توحید پر، نماز کو پابندی سے ادا کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کروں گا. آج ہمارے اندر سے یہ چیزیں نکلی. ابھی بھی رواج ہے، یہ تعزیت مجلس ہوتی ہے تو خیر خواہی میں ہم آئے، اس لیے کہ میت کے گھر کو صدمہ ہے اور میت کے گھر کو صدمہ پہنچا تو ہمارا فرض ہے ہم تسلی دیں، جڑ کر کے بیٹھیں. ان کو یوں لگے گا کہ میرے بہت ہیں، اور مصیبت کے وقت صدمے کے پہلے صدمے کے وقت صبر کی تلقین کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا باعث ہے. اسی لیے ہم جمع ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں موت میت کی مجلسوں میں الحمدللہ خیر خواہی کا بہت بڑا جذبہ ہے. اس کے گھر میں موت ہو گئی
تو پڑوس کا محلے کا آدمی گاؤں کا آدمی کھانا بنا کر پہنچا دیتا ہے، اس کے مہمانوں کا اکرام کر لیتا ہے، یہ سب اسلام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے یہاں جب شہادتیں ہوئی تو آقا نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا کر بھیج دو، اس لیے کہ جس گھر میں موت ہوتی ہے اس گھر میں وہ آدمی کھانا بنانے سے بیچارہ عاجز ہے، اس لیے کہ موت کا صدمہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ کھانا بنانے میں تھوڑا مشغول ہوگا۔ تو محلے کے دوسرے لوگوں کا فرض ہے کہ کھانا بنائیں، البتہ تھوڑا خیال رکھیں کھانا کچھ ڈھنگ کا بھی بناوے، ایسا نہیں کہ آدمی کھاوے ہی نہیں، کھانا بناوے تو اناج کھایا جاوے، کچھ نہیں تو ہم جب چاول بناتے ہیں تو اس میں آلو بھی ڈال دیں اور اس کو بھی کچھ ڈھنگ کا بنائیں کہ آدمی کھاوے۔ بعض مرتبہ جب تعزیتی مجلس میں ہم کھانے کے لیے یعنی موت ہوا نے اس جارت میں نہیں، موت ہوا نے ترت، اب ظاہر بات ہے کہ دوسرے مہمان ہیں، میت کے گھر بڑا صدمہ ہے، ان کو بیٹھ کر کھلانا ہے، وہ بیچارہ کھائے گا نہیں، اس کے تھالے میں بیٹھ کر اس کو لقمہ کھلاؤ اور اس کو صبر کی تلقین کرو، اللہ اس پر وہ دے گا جو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ کسی مسلمان کی مصیبت میں کام آنا بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے ایک مسلمان کی مصیبت میں کام آنا۔ اسی لیے ہم ایسا نہیں کہ چلو قبرستان سے مٹی جھاڑ کر کے چلے گئے، اس کو دلاسا دیتے ہیں، جیسا صدمہ ویسے صبر کی تلقین، ویسا اس کا سپورٹ کرنا۔ آپ نے دیکھا کورونا وائرس میں ہم جانتے ہیں کچھ جوانوں کو جن کی بیویاں چلی گئی، اللہ کی رحمت میں اللہ کے فیصلے سے ان کے دماغ پر ایک خاصا اثر ہو گیا کہ مانسک کسی کیفیت ہو گئی، تو کیا وقت پر اس کو صبر کی پیمائش نہیں کرنی چاہیے اور وقت پر ان کو صبر کی تلقین نہیں کرنی چاہیے؟ بہت سارے ساتھی تو کہتے ہیں مولوی صاحب تھوڑی دیر وقت نکال کر آؤ 15 منٹ، اور بچوں کو بھی آپ سمجھاؤ اور مجھے بھی کوئی بات کرو تاکہ وہ صدمہ ختم۔ ابھی تک کی بات ہے، 4 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، لیکن آدمی کا صدمہ نہیں گیا۔ جیسی مصیبت ویسا اس کا حل۔ اور جن میاں بیویوں میں جن جوڑے میں محبتیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے جب اچانک جدائی ہو جاتی ہے، اس موقع پر کسی کا دلاسا بن جاؤ، اس موقع پر 2 جملے اس کی نظر کر دو، اس موقع پر آپ کے 2 اچھے بول کی اس کو ضرورت ہے۔ بیکار بول تو آدمی بہت بولتا ہے، اچھے 2 بول بول لو، اس کی ڈھارس بندھے گی، اس کی ہمت بڑھے گی، اس کا حوصلہ بلند ہوگا، اس کے روتے ہوئے بچے خاموش رہ جائیں گے۔ خدا آپ کو اس مصیبت سے بچائے گا اور آپ کے جیتے جی اور آپ کی نسل جب تک عمل کرے گی اس بڑے صدمے سے آپ کو کبھی سابقہ نہیں پڑے گا۔ کتنا نقد فائدہ ہے، وہ حال آپ کے گھر میں نہیں آئے گا، تو فائدہ تو ہمارا ہے، اس بیچارے کا کیا فائدہ؟ لہذا میرے بھائیوں، اخوت اسلامی کو مضبوط کرو اور اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ میرے میں تو ہمت بالکل نہیں، چونکہ ابھی میں دن میں نے حساب کیا تو مسلسل روزانہ 4 کلاک بولتا ہوں، دن میں صبح میں 2.5 کلاک اور ظہر کے بعد 1.5 گھنٹہ، یعنی 4 کلاک تو سطت درمیان میں چپ رہے بغیر 1.5 اور 1.5 آدمی کی ہمت، اور روزانہ کا روٹین، پھر اس کو بولنے کے لیے 3 گھنٹے کتاب دیکھنے کی، تو ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آئی صاحب کا رات کو فون آ گیا، میں نے کہا چلو چل دیتے ہیں۔ حالانکہ آج میری ترتیب کچھ اور بنی ہوئی تھی، نظام الاوقات، خیر اللہ کی توفیق سے حاضری ہو گئی۔ دیکھو اللہ ہم پر کتنا متوجہ ہے۔ 25 دن پہلے ایک قطرے کے لیے ترس رہے تھے، ہفتے 10 دن پہلے ایک بوند کے لیے۔ راجستھان میں بالکل بارش نہیں ہوئی، ایک تھوڑی سی ہوا آئی تھی، باجرہ ڈالا تھا لوگوں نے، وہاں کی زمین الگ، خالی ایک مرتبہ ہلکی سی بارش ہو جاوے باجرہ ڈال دے، اور 1 مرتبہ درمیان میں ہو جاوے تو باجرہ پک جاتا ہے، 2 پانی میں باجرہ پک جاتا ہے، ریت پر اوپر باجرہ ہوتا ہے۔ 10-12 مرتبہ میں گیا ہوں وہاں رفائی کام کے لیے، ابھی ترس رہے ہیں، وہ باجرے اٹھا لیے، یعنی ختم ہو گیا چونکہ بارش سج رہی ہے۔ یہاں کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ تو نیتیں کرو، اس پیداوار سے جو آئے گا اس کا کچھ فیصد اللہ کے لیے دیں گے،
اور گھروں میں بھی ایک گلے رکھو اور اس میں روزانہ صدقہ کا روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ ڈالا کرو. ہم نے سیڈو گڑھ پہ یہ سلسلہ چلایا ہے. الحمدللہ ہر مہینے گلے کے صدقے کے گلے سے جو للہ پیسے ہیں 65 سے 70 ہزار روپے تقسیم ہوتے ہیں. دواخانے میں، کہیں کسی کے گھر میں اناج میں، کبھی کسی کا بھاڑا چڑھ گیا ہو، کبھی کسی کے لیے لائٹ بل کا پریشانی ہو، سروج رہتے ہیں لوگ. اور یہ 60-70 ہزار روپے مہینے 2 مہینے میں اس طرح نکل جاتے ہیں. اب اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا صدقہ کسی بیمار کا بیماری دور کرے گی، کسی محتاج کی تنگ دستی دور کرے گی، کسی کے مکان کی چھت ملے گی اس کو سایہ نصیب ہوگا. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ کبھی بھی اللہ کے غصے کا شکار نہیں ہونے دیتا. صدقہ مسلمان کا سایہ بن جاتا ہے. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ برائیوں کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. مرحومہ جوار رحمت خداوندی میں تشریف لے گئی. انسان مر جاتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ہم اور آپ مل کر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں اور آخر میں 1 مرتبہ درود پڑھیں. ہمارے مرحوموں کو بھی اور اس مرحومہ کو بھی اور کل عالم کے مسلمان مرحوم کی نیت کر لیں. انشاءاللہ سب کی قبر میں 1 قرآن پہنچے گا. وظیفہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد